اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لہذا اب نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ آپ اس کی پہچان تو کرا سکتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں علاقے سے ہے جغرافیائی اعتبار سے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کا رنگ کیا ہے۔ آپ عربی بولتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، آپ فارسی بولتے ہیں، آپ پشتو بولتے ہیں، آپ جو بھی زبان بولتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو افضل قرار دیں، یہ ممکن نہیں۔ یا اس بنیاد پر آپ اپنے لیے کسی ایسے حقوق کا مطالبہ کریں جو اسلام کی بنیاد پر اور مساوات انسانی کی بنیاد پر آپ کو نہیں ملتا، یا آپ ان قومیت اور لسانوں اور جغرافیائی بنیادوں پر ایسے معاملات کا تقاضا کریں کہ جس کے بنیاد پر آپ دوسری قوم پر ایسی ترجیح چاہیں یا ایسا فخر چاہیں یا ایسی بلندی چاہیں جو آپ کو اسلام اپنے اصولوں کی روشنی میں نہیں دیتا۔ اس کی اجازت نہیں۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ عربوں کا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ہم کہتے ہیں رسول عربی، لیکن صاف سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ جس کی فضیلت سے انکار کیا وہ عربوں کی فضیلت کا انکار کیا کہ تم کو کوئی فضیلت نہیں۔ کالے گورے کی بات بعد میں کی ہے، عجمی کی فضیلت عربی پر بعد میں کی ہے، پہلے عربی کی فضیلت عجمی پر اس کو ختم کیا کہ نہیں، اس بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ فضیلت کا معیار ہاں اگر عرب ہو اور تقوی والے ہو تو عجمی سے بہتر ہو، لیکن اگر عرب ہو اور تقوی تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر اسلامی اصول تمہارے اندر نہیں ہے، تو پھر تم عجمی سے بدتر ہو۔ وہ عجمی اچھا ہے جو اسلام کے اصول پر کاربند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک عورت جو اچھے خاندان کی تھی، اس کی چوری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اچھے خاندان کی عورت ہے، اس کے اوپر چوری کی سزا نافذ نہ کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا تھا؟ لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، اس کا تصور نہیں تھا، حضرت فاطمہ سے چوری کا تصور نہیں تھا، لیکن یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر وہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام کا یہ مساوات کا اصول یہ اس حد تک جو ہے وہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا